بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قرآن کو دل کی آنکھ سے اگر پڑھا جائے تو صاف نظر آتا ہے کہ اللہ کا سخت لہجہ صرف کافروں، منافقوں، مشرکوں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑانے والوں اور اللہ کو بھول کر دنیا میں مگن ہو جانے والوں کے لیے ہے۔ اپنی پہچان کے لیے جب قرآن سے مدد لیتے ہیں تو اللہ نے دو طرح کے دشمنوں کا ذکر کیا ہے۔ شیطان کو انسان کا دشمن کہا ہے اور فرمایا کہ جب میں نے نفس پیدا کیا تو اپنا سب سے بڑا دشمن پیدا کیا۔ اسلام میں نفس کو مارا نہیں جاتا بلکہ اسے اللہ کی راہ میں مسلمان کیا جاتا ہے، اپنا ساتھی بنایا جاتا ہے، سب سے وفادار اور مخلص ساتھی جو بغیر علم کے ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے۔ یاد رکھیے، جب انسان حقیقت کا یقین پا لیتا ہے تو وہ بے یقینی کی کیفیت سے نکل آتا ہے۔ انسان اور اس کی روح کو کوئی چیز اتنا فائدہ اور ایسی خوشی نہیں دے سکتی جتنا یقین دیتا ہے۔ جب انسان یقین کو کھو دیتا ہے تو وہ سب کچھ کھو دیتا ہے۔ جس وقت انسان شک میں مبتلا ہونے لگتا ہے اسی لمحے سب کچھ برباد کرنے لگتا ہے۔ اللہ نے بندے سے صرف یقین مانگا۔ جب انسان بے حد تکلیف میں ہوتا ہے اور مسکرا کر یہ کہتا ہے کہ میں نے یہ معاملہ اللہ کے سپرد کیا تو یقین مانو، فرش سے لے کر عرش تک ہر چیز لرز جاتی ہے اور وہ آہ سیدھا ساتویں آسمان تک پہنچ جاتی ہے۔ ٹوٹے دل سے نکلی ہوئی دعا اور آہ کبھی رائے گا نہیں جاتی، اور جب معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا جائے تو ظالم بچ نہیں جاتا۔ وہ رحمان اور رحیم تو ہے، مگر کیا تم نے سنا نہیں وہ ذوالجلال بھی تو ہے۔ اللہ جب حفاظت کرنے پہ آتا ہے تو سب سے کمزور مکڑی کے جالے کی دیوار راستے میں حائل کر دیتا ہے، جسے دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت بھی نہیں گرا سکتی۔ اس لیے بھروسہ اور یقین صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پر رکھیں، کیونکہ وہ مسبب الاسباب ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنے خاص کرم سے آپ کی زندگی میں چین و سکون کی ایسی بہار لائے جو کبھی ختم نہ ہو۔ اللہ پاک آپ کو ارض و سما کے تمام آفات و بلاؤں سے، جن و شیاطین کے شر سے محفوظ رکھے اور بے حساب خوشیاں عطا فرمائے۔ آپ کو ہمیشہ کی خوشی، تندرستی اور صحت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ استغفار کی توفیق دے اور دعاؤں کو قبول فرما کر اپنا کرم و فضل آپ پر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آج انشاءاللہ سورہ الحجرات کی آیت نمبر 12 کی جو تفسیر پچھلی 2 ویڈیو میں چلی آ رہی ہے، آج انشاءاللہ اسی کا سلسلہ جہاں سے ٹوٹا تھا وہیں سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمبر 1، ظالم کے خلاف مظلوم کی شکایت ہر اس شخص کے سامنے جس سے وہ یہ توقع رکھتا ہو کہ وہ ظلم کو دفع کرنے کے لیے کچھ کر سکتا ہے۔ نمبر 2، اصلاح کی نیت سے کسی شخص یا گروہ کی برائیوں کا ذکر ایسے لوگوں کے سامنے جن سے یہ امید ہو کہ وہ ان برائیوں کو دور کرنے کے لیے کچھ کر سکیں گے۔ نمبر 3، استفتاء کی غرض سے کسی مفتی کے سامنے صورت واقعہ بیان کرنا جس میں کسی شخص کے کسی غلط فعل کا ذکر آ جائے۔ نمبر 4، لوگوں کو کسی شخص یا اشخاص کے شر سے خبردار کرنا تاکہ وہ اس کے نقصان سے بچ سکیں، مثلا راویوں، گواہوں اور مصنفین کی کمزوریاں بیان کرنا بالاتفاق جائز ہی نہیں، واجب ہے، کیونکہ اس کے بغیر شریعت کو غلط روایتوں کی اشاعت سے، عدالتوں کو بے انصافی سے اور عوام یا طالب علم کو گمراہیوں سے بچانا ممکن نہیں ہے۔ یا مثلا کوئی شخص کسی سے شادی بیاہ کا رشتہ کرنا چاہتا ہو یا کسی کے پڑوس میں مکان لینا چاہتا ہو یا کسی سے شرکت کا معاملہ کرنا چاہتا ہو یا کسی کو اپنی امانت سونپنا چاہتا ہو اور آپ سے مشورہ لے تو آپ کے لیے واجب ہے کہ اس کا عیب و ثواب اسے بتا دے تاکہ ناواقفیت میں وہ دھوکہ نہ کھائے۔ نمبر 5، ایسے لوگوں کے خلاف علل اعلان آواز بلند کرنا اور ان کی برائیوں پر تنقید کرنا جو فسق و فجور پھیلا رہے ہوں یا بدعت اور گمراہیوں کی اشاعت کر رہے ہوں یا خلق خدا کو بے دینی اور ظلم و جور کے فتنوں میں مبتلا کر رہے ہوں۔
نمبر 6، جو لوگ کسی برے لقب سے اس قدر مشہور ہو چکے ہوں کہ وہ اس لقب کے سوا کسی اور لقب سے پہچانے نہ جا سکتے ہوں، ان کے لیے یہ وہ لقب استعمال کرنا بغرض تعریف نہ کہ بغرض تنقیص۔ تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو فتح الباری جلد 10 صفحہ نمبر 362۔ ان مستثنی صورتوں کے ماں سوا پیٹھ پیچھے کسی کی بدگوئی کرنا مطلقاً حرام ہے۔ یہ بدگوئی اگر سچی ہو تو غیبت ہے، جھوٹی ہو تو بہتان ہے، اور دو آدمیوں کو لڑانے کے لیے ہو تو چغلی ہے۔ شریعت ان تینوں چیزوں کو حرام کرتی ہے۔ اسلامی معاشرے میں ہر مسلمان پر یہ لازم ہے کہ اگر اس کے سامنے کسی شخص پر جھوٹی تہمت لگائی جا رہی ہو تو وہ اس کو خاموشی سے نہ سنے بلکہ اس کی تردید کرے، اور اگر کسی جائز شرعی ضرورت کے بغیر کسی کی واقعی برائیاں بیان کی جا رہی ہوں تو اس فعل کے مرتکبین کو خدا سے ڈرائے اور اس گناہ سے باز رہنے کی تلقین کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر کوئی شخص کسی مسلمان کی حمایت ایسے موقع پر نہیں کرتا جہاں اس کی تذلیل کی جا رہی ہو اور اس کی عزت پر حملہ کیا جا رہا ہو تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی حمایت ایسے موقع پر نہیں کرتا جہاں وہ اللہ کی مدد کا خواہاں ہو، اور اگر کوئی شخص کسی مسلمان کی حمایت ایسے موقع پر کرتا ہے جہاں اس کی عزت پر حملہ کیا جا رہا ہو اور اس کی تذلیل و توہین کی جا رہی ہو تو اللہ عز و جل اس کی مدد ایسے مواقع پر کرتا ہے جہاں وہ چاہتا ہے کہ اللہ اس کی مدد کرے۔ رہا غیبت کرنے والا تو جس وقت بھی اسے احساس ہو جائے کہ وہ اس گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے یا کر چکا ہے، اس کا پہلا فرض یہ ہے کہ اللہ سے توبہ کرے اور اس حرام فعل سے رک جائے۔ اس کے بعد دوسرا فرض اس پر یہ عائد ہوتا ہے کہ حتی الامکان اس کی تلافی کرے۔ اگر اس نے کسی مرے ہوئے آدمی کی غیبت کی ہو تو اس کے حق میں کثرت سے دعائیں مغفرت کرے۔ اگر کسی زندہ آدمی کی غیبت کی ہو اور وہ خلاف واقعہ بھی ہو تو ان لوگوں کے سامنے اس کی تردید کرے جن کے سامنے وہ پہلے یہ بہتان تراشی کر چکا ہے، اور اگر سچی غیبت کی ہو تو آئندہ پھر کبھی اس کی برائی نہ کرے اور اس شخص سے معافی مانگے جس کی اس نے برائی کی تھی۔ علماء کا ایک گروہ کہتا ہے کہ معافی صرف اس صورت میں مانگنی چاہیے جبکہ اس شخص کو اس کا علم ہو چکا ہو، ورنہ صرف توبہ پر اکتفا کرنا چاہیے، کیونکہ اگر وہ شخص بے خبر ہو اور غیبت کرنے والا معافی مانگنے کی خاطر اسے جا کر یہ بتائے کہ میں نے تیری غیبت کی تھی تو یہ چیز اس کے لیے اذیت کی موجب ہوگی۔ اسی آیت کے ضمن میں آگے فرمایا، اس فقرے میں اللہ تعالیٰ نے غیبت کو مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے سے تشبیہ دے کر اس فعل کی انتہائی گھنونا ہونے کا تصور دلایا ہے۔ مردار کا گوشت کھانا بجائے خود نفرت کے قابل ہے، کجا کہ وہ گوشت بھی کسی جانور کا نہیں بلکہ انسان کا ہو، اور انسان بھی کوئی اور نہیں خود اپنا بھائی ہو۔ پھر اس تشبیہ کو سوالیہ انداز میں پیش کر کے اور زیادہ مؤثر بنا دیا گیا ہے تاکہ ہر شخص اپنے ضمیر سے پوچھ کر خود فیصلہ کرے کہ آیا وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے کے لیے تیار ہے۔ اگر نہیں ہے اور اس کی فطرت اس چیز سے گھن کھاتی ہے تو آخر وہ کیسے یہ بات پسند کرتا ہے کہ اپنے ایک مومن بھائی کی غیر موجودگی میں اس کی عزت پر حملہ کرے، جہاں وہ اپنی مدافعت نہیں کر سکتا اور جہاں اس کو یہ خبر تک نہیں ہے کہ اس کی بے عزتی کی جا رہی ہے۔ اس ارشاد سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ غیبت کے حرام ہونے کی بنیادی وجہ اس شخص کی دل آزاری نہیں ہے جس کی غیبت کی گئی ہو، بلکہ کسی شخص کی غیر موجودگی میں اس کی برائی کرنا بجائے خود حرام ہے، قطع نظر اس سے کہ اس کو اس کا علم ہو یا نہ ہو اور اس کو اس فعل سے اذیت پہنچے یا نہ پہنچے۔ ظاہر ہے کہ مرے ہوئے آدمی کا گوشت کھانا اس لیے حرام نہیں ہے کہ مردے کو اس سے تکلیف ہوتی ہے، مردہ بیچارہ تو اس سے بے خبر ہوتا ہے کہ اس کے مرنے کے بعد کوئی اس کی لاش بم پھوڑ رہا ہے یا کیا کر رہا ہے۔ آیت نمبر مگر یہ فعل بجائے خود ایک نہایت گھنونا فعل ہے۔ اسی طرح جس شخص کی غیبت کی گئی ہو اس کو بھی اگر کسی ذریعے سے اس کی اطلاع نہ پہنچے تو وہ عمر بھر اس بات سے بے خبر رہے گا
کہ کہاں کس شخص نے کب اس کی عزت پر کن لوگوں کے سامنے حملہ کیا تھا اور اس کی وجہ سے کس کس کی نظر میں وہ ذلیل و حقیر ہو کر رہ گیا۔ اس بے خبری کی وجہ سے اسے اس غیبت کی سرے سے کوئی اذیت نہ پہنچے گی، مگر اس کی عزت پر بہرحال اس سے حرف آئے گا۔ اس لیے یہ فعل اپنی نوعیت میں مردہ بھائی کا گوشت کھانے سے مختلف نہیں ہے۔ آیت نمبر 12 کی تفسیر یہاں مکمل ہوئی۔ نیکسٹ انشاءاللہ آیت نمبر 13 سے سٹارٹ کریں گے، تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔